بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اہل اسلام، آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم مسجد اقصی شریف میں موجود ہیں، اور یہ برکتوں والی، عظمتوں والی، روئے زمین کی وہ مسجد ہے جہاں معراج کی رات امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور یہاں آ کر آپ نے اللہ کے مبعوث کیے گئے انبیاء اور رسول، ان کی آپ نے امامت فرمائی۔ اس وقت آپ میرے بیک سائڈ پر مسجد اقصی شریف کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ مسجد اقصی شریف ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے۔ یہ اس کی جو بلڈنگ ہے، مسجد کی عمارت ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس مسجد کے بالکل نیچے، یہ مسجد کی جو مین انٹرنس آپ کے سامنے ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی سیڑھیاں زمین کی طرف جاتی ہیں، جن سیڑھیوں کے ذریعے آپ مسجد کے اس قدیمی حصے میں جاتے ہیں جہاں کافی نیچے جا کر، جہاں آج بھی اوریجنل حالت کے اندر وہ جگہ محفوظ ہے جہاں امام الانبیاء علیہ السلام نے معراج کی رات انبیاء کی امامت فرمائی۔ وہاں ایک خوبصورت محراب موجود ہے، اور اس محراب کے ساتھ وہ قدیمی حصہ موجود ہے مسجد اقصی شریف کا، جو پرانا ہے، صدیوں پرانا ہے، بلکہ کئی ہزار سال پرانا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کروائی تھی۔ اور یقیناً جب ہم اس بلڈنگ کو بیسمنٹ میں دیکھتے ہیں، وہ بڑے بڑے پتھر اور پلرز، تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانوں کی نہیں، یہ جنات کی تعمیر ہے۔ بہرصورت وہ حصہ اس مسجد کے نیچے والے حصے میں موجود ہے۔ یہ بعد میں کی گئی جدید اس کی جو تعمیر ہے وہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بالکل یہ سامنے آپ کو ایک شیلٹر نظر آ رہا ہے جہاں سے سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں۔ بہت سی سیڑھیاں نیچے اترنے کے بعد اس شیلٹر کے اندر سے گزر کر اس کے نیچے مسجد اقصی کے پرانے حصے میں مسجد مروانی مسجد جو ہے وہ موجود ہے، اور اسی مسجد کے کونے میں وہ حجرہ مقدسہ ہے جہاں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ عبادت فرمایا کرتی تھی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں کیا کہ سیدہ مریم اس حجرے میں عبادت کرتی ہیں جہاں حجرے کا دروازہ بند ہے، اور حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں آپ ہیں، اور بے موسمی پھل وہاں پر موجود ہوتے۔ اور پھر وہاں حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو فرمایا یہ میرے رب کی طرف سے ہیں۔ وہ حجرہ یہاں نیچے موجود ہے۔ اس حجرے میں حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اور وہ برکت والا مقام بھی اس مسجد میں موجود ہے۔ اور اسی مسجد کے بالکل دائیں جانب، وہاں بالکل کارنر پر ان درختوں کے پیچھے مسجد براق موجود ہے۔ مسجد براق وہ ہے جہاں امام الانبیاء علیہ السلام نے معراج کی رات جب آپ تشریف لائے تو وہاں آپ نے اپنے براق کو باندھا تھا۔ تو وہ بھی کافی ڈیپ ہے، تقریباً 37 سیڑھیاں نیچے جانا پڑتا ہے، اور پھر وہاں دیوار میں ایک ہک لگا ہوا ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں معراج کی رات براق کو باندھا گیا تھا۔ اور اسی دائیں جانب جب ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں تحریک خلافت میں جن شخصیات کا نمایاں نام ہے، ان میں حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، جو دو بھائی تھے، مولانا شوکت علی اور مولانا جوہر علی، ان میں سے مولانا جوہر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی قبر بھی یہیں پر موجود ہے۔ چونکہ آپ نے وصیت کی تھی میں غلام ملک میں دفن ہونا پسند نہیں کرتا، تو ان کی تدفین پھر یہاں پر ہوئی، ان کی قبر بھی یہاں موجود ہے۔ اور مختلف مقامات ہیں، مختلف بزرگان دین کی قبریں ہیں یہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ، اور پھر جب یہ ہمارے بیک سائڈ پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ڈوم آف دی راک ہے، یہ خوبصورت گولڈن گنبد جو آپ کو نظر آ رہا ہے، سلطان صلاح الدین، اور اس کی فن تعمیر کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، جس خوبصورتی کے ساتھ اس ڈوم آف دی راک کو بنایا گیا ہے۔ اس کی ایک اپنی بیوٹی ہے، اس کا ایک اپنا حسن ہے، اور اس ڈوم آف دی راک کے اندر عام طور پہ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی مسجد اقصی ہے۔ ایسا نہیں ہے، مسجد اقصی ہماری دائیں جانب ہے، بائیں طرف یہ ڈوم آف دی راک ہے، گولڈن گنبد ہے، اور اس کے اندر وہ پتھر ہے، وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جسے محفوظ کیا گیا ہے
جہاں معراج کی رات امام الانبیاء علیہ السلام آسمانوں کی طرف تشریف لے کر گئے تھے۔ وہ ایک بڑا پتھر ہے، اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ اس پتھر کے کونے پر ایک ایسا پتھر بھی محفوظ کیا گیا ہے کہ جس پر حضور کریم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اور اسے اس خوبصورتی سے محفوظ کیا گیا کہ نیچے ایک ہول اور سوراخ رکھا گیا ہے جس میں آپ ہاتھ ڈال کر اس جگہ کو مس کر سکتے ہیں جنہیں رسول کریم علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہے، اور لوگ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اس مقام پر حاضر ہوتے ہیں اور یہاں کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال اس گنبد کے اندر جو کام کیا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اتنا حسن، بیوٹی، اتنا خوبصورت فن تعمیر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، وہ آپ صرف یہیں آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اسی مسجد کے ہماری پھر جب لیفٹ سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ سامنے جو بلند پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جبل زیتون ہے۔ جبل زیتون، اس کے دامن میں، اس کے بالکل پاس ہی بہت سے مقامات ہیں، صحابہ کے مقامات ہیں اور نبیوں کے مقامات ہیں، اس کے ساتھ قبرستان ہے اور وہاں بہت سی تاریخی قبریں ہیں، اور اسی مسجد کے بالکل قریب یہاں پاس ہی مقبرہ ہے، قبرستان ہے باب الرحمہ، جس میں حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں پر آرام فرما ہیں۔ آپ کی زوجہ یورپ میں، سائپرس میں ہمارے قریب وہاں پر آرام فرما ہے، ان کی قبر مبارک وہاں ہے۔ سیدنا عمر کے ٹائم میں پہلے فلسطین کے حاکم حضرت عبادہ بن صامت ہیں، وہ یہاں پر تشریف لائے تھے، ان کی قبر یہیں مقبرہ جو باب الرحمہ ہے اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی بریف ہسٹری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن اس مقام کی اپنی ہی برکت ہے، اور یہ مسجد اقصی شریف جو ہمارے بیہائنڈ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، برکت والا مقام ہے۔ یہاں کے لوگ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اہل اسلام آپ آؤ، اس مقام کی برکتیں دیکھو، اس کی عظمتیں دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں معراج کی رات امامت فرمائی۔ اندر مسجد میں ایک کتبہ لگا ہوا ہے، ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس پر حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سرزمین ہے یہ محشر کی سرزمین ہے، میدان حشر یہاں پر قائم ہوگا اس دھرتی پر، اور یہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ تو وہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، اور تمام اہل اسلام کی خدمت میں یہ گزارش بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے، جب بھی آپ کو زندگی میں موقع ملے کوشش کریں آپ حرم مکہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حرم مدینہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کبھی اس حرم کی زیارت کے لیے بھی آئیں، کبھی مسجد اقصی کی زیارت کے لیے بھی آپ یہاں پر ضرور حاضر ہوں اور یہاں کی برکتیں دیکھیں۔ کتنی عظمت والی یہ سرزمین ہے، برکت والی سرزمین ہے، یہاں کے لوگ آپ کے منتظر ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں آ کر اس علاقے کی عظمت اور یہاں کی افادیت اور یہاں موجود جو انبیاء کے مزارات ہیں، جو صالحین اور صحابہ کی قبریں ہیں، ان کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس سرزمین پر کہ یہاں کے بسنے والوں نے، اور یہ سب اہل سنت ہیں الحمدللہ، اور مزے کی بات ہے کہ یہاں اور آس پاس کی ہر مسجد میں اذان کے بعد سپیکر پر بلند آواز سے رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہاں میلاد النبی کی بہت عظیم الشان محفلیں ہوتی ہیں، میلاد بھی یہاں پر منایا جاتا ہے۔ فلسطین کے رہنے والے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام بھی بڑے ادب و احترام سے کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں ہماری ملاقات یہاں کے علماء سے بھی ہوئی، یہاں کے لوگوں سے، وہ آپ کے منتظر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اور آپ سے کچھ تقاضا نہیں کرتے، کچھ نہیں مانگتے، ہماری صرف اتنی ڈیمانڈ ہے کہ کبھی آپ آئیں اور آ کر مسجد اقصی شریف کی زیارت کا شرف حاصل کریں، یہاں پر بیٹھیں، یہاں دیکھیں، اور یہاں ہر چیز محفوظ ہے، یہاں ہسٹری آپ کے لیے محفوظ ہے، یہ یہاں کی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ ہم حرمین شریفین میں دیکھتے ہیں کہ وہاں ہسٹری ختم ہو گئی، نشانات مٹا دیے گئے، شرک و بدعت کے نام پر آثار ختم کر دیے گئے، لیکن یہاں ہر چیز محفوظ ہے، یہاں مزارات محفوظ ہیں، یہاں وہ مقدس مقامات محفوظ ہیں، نبیوں کے ساتھ نسبت رکھنے والی جگہیں محفوظ ہیں، آپ کھل کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، اور اپنے محبت کا اظہار یہاں پر کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ہر چیز یہاں پر محفوظ کی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس جگہ کے فیوز و برکات سے ہمیں وافر حصہ نصیب فرمائے۔ اس وقت ہم مسجد اقصی شریف میں جو انتہائی بابرکت مساجد ہیں ان میں ایک مسجد براق ہے۔
اور یہ وہ جگہ ہے جہاں معراج کی رات امام الانبیاء علیہ السلام کے نے براق کو باندھا، اور آپ نے روایات میں پڑھا، علماء سے سنا کہ براق کو باندھا گیا۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہاں پر یہ ایک کنڈا لوہے کا لگایا گیا ہے نشانی کے طور پر کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے تو آپ نے اس مقام پر براق کو باندھا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، بہت سے سٹیپس نیچے اترتے ہیں یہاں پہنچنے کے لیے۔ لوگ اہل اسلام یہاں پر آتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ تو یہ ایک بابرکت مقام ہے مسجد الاقصی شریف میں۔ آج الحمدللہ یہاں اہل اسلام کو، ہمارے دوستوں کو، احباب کو، ہمارے ساتھ آنے والی ہماری عزت ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہاں شرف زیارت نصیب ہوا۔ تو یہاں سب کے لیے دعا کی گئی، اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقہ جتنے بھی احباب ہمارے ساتھ اس ہوپ ٹور کے گروپ میں شامل ہیں، خداوند قدوس ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یقیناً یہ برکت والی جگہ ہے، عظمت والی جگہ ہے، اس کی نسبت نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے ہے۔ کبھی آپ کو موقع ملے تشریف لائیے اور اس مقام کی ضرور زیارت کیجیے۔